دیوان امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، اور صدیق اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ نانا. اور بڑے بڑے مزے میں کہا کرتے تھے کہ مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کو ہے جن سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایک بار پیدا ہونا 2 بار پیدا ہونا؟ تو وہ امام جعفر صادق کے بھائی ہیں، امام اعظم کے بھی امام ہیں. وہ امام اعظم جن کی شاگردی کرتے ہیں ان کی بات سمجھنے اتنا. مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ایک بار پیدا ہوئے. صدیق اکبر سے 2 بار کیسے پیدا ہوئے؟ تو سنو، صدیق اکبر کے بیٹے محمد، سمجھ آتی؟ محمد کے بیٹے قاسم، سمجھ آتی؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم. صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن، عبد الرحمن کی بیٹی اسما، اسما کا نکاح ہوتا ہے قاسم کے ساتھ، یعنی کہ صدیق اکبر کی پوتی اور صدیق اکبر کا پوتا دونوں کا نکاح ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آگئی؟ بات آگے بڑھا. قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسما بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ٹھیک، اب یہ دونوں کا قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام فروہ رکھا جاتا ہے، اور ام فروہ کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی شہزادے کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا. مطلب کیا کہ میں حضرت ام فروہ کا بیٹا ہوں. امام جعفر صادق ام فروہ کا بیٹا ہے، اور ام فروہ کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا ہے، اور ام فروہ کی ماں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. یعنی ام فروہ وہ خاتون ہے جو نجیب الطرفین صدیقہ ہے، اور وہ میرے امام جعفر صادق کی امی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اپنے دادا سے بھی شفاعت کا امیدوار ہو، اور اپنے نانا ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کا امیدوار ہو. رافضیت کے نشیمن پر بجلی گرتی ہے، ارے امام جعفر صادق جس کی شفاعت طلب کرے اسے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے. اور نہ وہ ہے اطرت رسول اللہ. اس لیے بریلی کے سنی مسلمانوں، اہل بیت سے محبت کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ شخصیات کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے. اہل بیت ہمارے ہیں، نہ کالے دل والوں کے ہیں نہ کالے کپڑے والوں کے. اہل بیت تو ہمارے ہیں، اہل بیت تو ہمارے ہیں. اتنا ہو گیا جب سے تم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، چور دروازے سے چوروں نے ان کو اپنانے کی کوشش کی. ان کا تذکرہ کرو. غیر ضروری لوگوں کے تذکرے لے کے بیٹھتے ہو، میرا ابا، میرا دادا، میرا یہ، میرا وہ. ابا دادا کو چھوڑو، امام اعظم جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ، شافعی جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ، امام احمد بن حنبل نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ، امام مالک نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین نے جس کے لیے کہا شاست حسین، بادشاہ حسین، دیست حسین، دین بناست حسین، سردار مدار دست در دست یزید، حقاق کی بنائے لا الہست حسین. امام احمد رضا نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. میرا امام یوں کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے نور بنت نور زوج نور ام نور. روافظ کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف رکھو اور عشق و محبت کے امام کے 2 مصرے ایک طرف رکھو. بھاری نہ پڑ جائے تو پھر کہنا. اس لیے کہ سنی اہل بیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا، تو اس کو عبادت سمجھ. اسلم میاں صاحب جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سنیوں کے بچے کو اعلیٰ حضرت نے یہ 2 مصرے یاد کرا دیے. کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو. اقبال جیسا مفکر 3 نسبتیں بیان کرتا ہے، 6 مصرے لیتا ہے.
اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والوں جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بیان کی اور الفاظ کا اینڈ ہے. توجہ کرنا یہ بات, اگر علماء جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہے؟ اگر آپ کریں گے میں قبول کیا. الفاظ کا اینڈ ہے, الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر, اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت ہے. صحیح, نور کا ایک معنی ہدایت, نور کا ایک معنی روشنی ہے, اور نور کا مقابل کوئی نہیں. توجہ, امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان دو مصروں میں تو کیا کہا؟ سیدہ کو نور, یعنی جیسی ہستی ویسی منقبت. نور, یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو زندگی ختم ہوتی رہے, بات مکمل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ نور, پھر کہتے بنت نور. کیا وہ نور ہے؟ وہ نور ہے. اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہلانے میں مجھے شرم آئی. سبحان اللہ. یار جن کے روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہے. بھائیوں, قیبل شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چپ ہو. کیا حیرت کی بات ہے نا, قیبل شاہ صاحب کی کرامت سن کے سنی اچھلتا ہے. اور یہ کون ہے بھائیوں؟ جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹتی اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت بخشش میں نہیں ہے. میں نے کہا سبھی ہدایت بخشش میں نہیں ہے, یہ مطلوع القدرین میں ہے. تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی. سارے شعر ہدایت بخشش میں نہیں ہے. ہاں, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے؟ علی ہے, علی ہے. نور بنت نور, وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے. بنت نور. پھر چپ ہو گئے, کوئی مسئلہ کوئی شکایت نہیں. میں تو پردے ڈال دوں گا جا کے, بھی بہت اچھے سے سنا تھا, لیکن انٹرنیٹ پہ لوگ دیکھ بھی تو رہے ہیں. بریلی شریف کی محفل بھی بریلی شریف والی ہونی چاہیے. اور ہم بھی اسی رنگ میں آئے ہیں, یہاں سے چارج ہو گیا, اس لیے آپ کو بھیجے وہ بھی بے چارج نہیں رہنا چاہیے. کیا نور بنت نور, نور ہے, نور کی بیٹی زوج نور. ان کا شوہر بھی نور ہے, وہ نور کی بیوی ہے. ام نور نور, ام نور نور نور. ایک نور حسن مشتبہ ہے. اور پھر نور مطلق کی کنی, وہ جس کی بندی ہے وہ بھی بے مثال نور ہے. اللہ نے نما نور کا کیا نور کی چمک ہے. میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں اپنے بزرگوں کے طریق پہ پڑھتا ہوں. علامہ عمران برکاتی صاحب بھی موجود ہے, داعی اتحاد اہل سنت, ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں. میں اس کو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے, اور لوگوں کی بوریت اور لوگوں کی طبیعت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو پڑھتا. لیکن بریلی والوں سے کہتا ہوں چلو جب یہی لکھا گیا ہے تو یہیں سے پڑھتے تاکہ وہاں تک پہنچ جائے. شامل ہوں گے, پڑھیے ذرا میرے ساتھ مل کے. کہتے نور بنت نور زوجے نور ام نور نور. شامل ہونا پڑے گا سب کو. سیدہ کی توجہ ہوگی اس طرف انشاءاللہ, اور ہے توجہ. بریلی کی محفل پر نہ ہو تو پھر ہو کہاں. نور بنت نور زوجے
لیکن جذبات ہے، آواز نہیں دل دیکھی جاتی ہے. نور بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لبا نور کا ایک سینے ایک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں نیمان نور کا تو تیری نسل پاک میں تیری نسل اس پہ تیسرا تضمین کے طور پہ بڑھا لے اور تیری اصل بچہ بڑا سب نور کا تیری اصل پاک میں بچہ بڑا سب نور کا تو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے سکھاؤ تاکہ وہ سچی محبت. صحابہ نے کیسے کرے بات سمیٹنے لگا. میرے پاس 55 منٹ تھے جس میں سے تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چلا گیا. سمیٹو بات کو توجہ کریں اس لیے کہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور آپ نے مائک لیٹ دیا تو میری عادت ہے آپ جب مائک دیں گے ہم تم ختم کریں گے اس کے مطابق. توجہ آپ کی ہے بات آگے عرض کروں کہ توجہ ہے آپ کی آپ سن لیں. توجہ ہے آپ کی. صحابہ نے اہل البیت سے کیسے محبت کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس پہ غور کرو. انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی. وہ دیکھتے تھے خون رسول ہے اور بچہ بھی ہوتا تو احترام کرتا. خون رسول کی تعظیم کی اس لیے کہ تعظیم اور احترام کے معاملے میں جز کا حکم کل کی طرح ہے. جز کا حکم کتنا ہے؟ کل کی طرح. سمجھاؤں آسانی سے. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ٹھیک ہے پورے قرآن کی اتنی آیتیں. اگر ایک آیت الگ سے رکھی ہو تو وہ کل قرآن تو نہیں ہے لیکن وہ جزو قرآن ہے. تو جتنا احترام پورے قرآن کا کیا جائے گا اتنا ہی احترام اس ایک آیت کا بھی اتنا ہی کیا جائے گا. جیسے اس کی توہین کافر بنا دے گی ایک آیت کی توہین بھی انسان کو. یہی بات ہے نا. اب سنیں صحابہ کرام کس طرح احترام کرتے تھے اہل البیت کا. اللہ اکبر. علامہ جامی نے لکھا, ابن حجر نے لکھا اور بھی بزرگوں نے. اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شعراء کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ کی محفل تھی. صحابہ کی محفل میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ جد علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضور ان کو چومنے لگے. گال چوما, پیشانی چوما اور چومتے چومتے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے, یہ میرا بیٹا حسین ہے, یہ میرا بیٹا حسین ہے. جس حوالے میں کہا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ واحب حسینا. حسین و صدق من الاسباط. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا صدقین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک کشتی شاخ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ
माकूनात नबी लिखने को रूह कुदस से ऐसी शाख, अल्लाह अकबर। तो आका ने फरमाया ये मेरा बेटा हुसैन है। फिर अचानक मुखातिब हुए हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी की तरफ, और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी से कहा, ए जाबिर ये हुसैन मेरा बेटा है। आजी या रसूल अल्लाह। आका गैब दा नबी ने फरमाया, बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं कुछ शरा के साथ, अल्लाह अकबर, ये मेरा बेटा हुसैन है। ऐ जाबिर अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा इंशाअल्लाह। लोग कहते कल क्या होगा नहीं पता, ये गैब दा नबी अल्लाह की अता से बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम ऐसे किसी नबी को नहीं जानते जिसे दीवार के पीछे की खबर न हो। हमारा नबी तो वो नबी है जो जमीन पे बैठ करके आसमानों की खबर देते हैं। अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद 5 या 6 साल की कुछ उम्र होगी, यानी 7 साल से कम उम्र थी इमाम हुसैन की, चूंकि 4 हिजरी में पैदा हुए और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। तो हुजूर के विसाल के वक्त इमाम हुसैन की उम्र 7 साल से ज्यादा की नहीं थी, अभी 5-1 साल की उम्र है। उसमें आका फरमाने, जाबिर मेरा बेटा ये हुसैन है, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा। हुसैन की शादी होगी, उनके घर बच्चे होंगे और उन बच्चों में एक बच्चा होगा, उसको दुनिया ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करेगी। क्या ये खुश नसीब शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके दादी का नाम भी हुजूर ने रखा, दादा का नाम भी हुजूर ने रखा। दादी है सैयदा फातिमा, दादा मौला अली। अब्बा का नाम भी हुजूर ने रखा, बड़े अब्बा का नाम भी हुजूर ने रखा, फुप्पी का नाम भी हुजूर ने रखा, और इनका नाम भी रख रहे हैं। उसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा, वो अली इब्ने हुसैन होगा। सिर्फ जमीन वाले उसको ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहेंगे, बल्कि अर्श के नीचे से क़यामत के दिन निदा होगी, आबिदों की ज़ीनत ज़ैनुल आबिदीन आ जाए तो कोई और नहीं आएगा, वो मेरे हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। फिर कहा ज़ैनुल आबिदीन की भी शादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उनके बच्चों में एक बच्चा होगा, उसका नाम मोहम्मद बाकिर होगा। इस पे सुभान अल्लाह बनता है। इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम जाफर सादिक के अब्बा जी कहा, वो ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर होगा। जाबिर इंशाअल्लाह उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तू मेरे पोते मोहम्मद बाकिर की जियारत न कर ले, उनका दीदार न कर ले। अल्लामा जामी लिखने में कुछ शरह के साथ बयान कर रहा हूं बतौर मफहूम, वो तेरे घर आएगा। और फिर क्या बात कही, जब मोहम्मद बाकिर तेरे घर आएंगे तो उनको मेरा सलाम पेश कर देना। पैदा होने से पहले सलाम पेश, हुजूर सलाम, पूरी कायनात जिसको सलाम करके सलाम अलैका अय्युहन नबी, वो ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को इमाम मोहम्मद बाकिर को अल्लाह के नबी सलाम कर रहे हैं। अब बात हो गई हज़रत जाबिर, करबला भी हो गया, वाक़या हर्रा भी हो गया, और जदीज़ ज़ीद का नंगा नाच भी हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताया गया, मारा गया, पीटा गया, और अल्लाह अकबर गले में तौक डाला गया, हाथ में हथकड़ियाँ डाली गई। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुलबुकों से बूए ज़हराई नहीं जाती। और नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तो पहनाया गया, जंजीर पहनाई गई, मारा गया, पीटा गया, सदमे दिए गए, कैद में रखा गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच कर आए। शादी हुई और बच्चे पैदा हुए, उनमें एक नाम था इमाम मोहम्मद बाकिर का। का बचपना था, किसी काम से किसी मोहल्ले में गए तो किसी ने कान में कहा, इमाम इसी मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी रहते हैं, उनका नाम जाबिर है, जाबिर, क्या आप अपने नाना की सहाबी की ज़ियारत करेंगे? इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अपनी सवारी की बात मोड़ी और मोड़ करके हजरत जाबिर के घर की तरफ। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब इमाम हजरत सैयदना जाबिर को पता चला कि मोहम्मद बाकिर मेरे घर आ रहे हैं, तो शागिर्दों पे गुस्से में आ गए। वो क्यों आते हैं? तुमने मुझे पहले खबर क्यों न की? अगर पहले खबर करते उन्हें आने नहीं देता। नबी का शहजादा जहां है मैं वहीं जाता मुलाकात।
کے والد بھی صحابی نہیں امام باقر اور حضرت جابر صحابی. اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا پشت زمین میں اور چشم فلک میں نبیوں کے بعد اتنی مقدس جماعت نہیں دیکھی جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقائے محمد. تو حضرت سیدنا جابر نے کہا میں خود جاتا, یعنی کہ مقام اور منصب پر گھمنڈ نہیں, یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ, وہ محمد باقر کے بچپنے کو نہیں بلکہ خون مصطفیٰ اور نسبت مجھے ان کے لیے اٹھا کر کے کھڑا کرو, مجھے ان کے لیے اٹھا کر ان کی تعظیم میں کھڑے, بچے کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں حضرت جابر. ہاں ایک بات آپ کو کہوں, جب نبی کی آل نظر آئے تو اپنے سفید داڑھی کا خیال نہیں کرنا, اپنے پڑھے لکھے پن کا خیال, حضور کے خون کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کریں. اور کیا بتاؤں, تفسیر بحر المواج, اس کے مصنف قاضی شہاب الدین دولت آبادی, یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں. وہ اپنی کتاب تفسیر بحر المواج میں لکھتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے جب تمہاری محفل میں کوئی بھی آئے تمہاری مرضی کھڑے ہو یا بیٹھے رہو, لیکن جب میری اہل بیت آیا کرے, میری اولاد آیا کرے تو ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرے. یا رسول اللہ اگر اٹھ کے کھڑے نہ ہو تو میں تو خطیب ہوں, میں تو ادیب ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, میں تو وزیر ہوں, میں تو صدر ہوں. پھر اگر میں کھڑے نہ ہوں تو اسی بریلی میں یہ بات بیٹھ کر لکھی گئی. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت تھے, اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے, اعلیٰ حضرت جس کو اعلیٰ حضرت لکھتے تھے وہ ذات ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان. ایسا ادیب اردو کا میں نے نہیں دیکھا. میری حیثیت تھی کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, جب لکھنؤ اور دلی میں اردو دودھ پی رہی تھی تو علامہ نقی علی خان کا قلم اردو زبان میں ایسے چل رہا تھا کہ اردو رشک کرتی نظر آتی ہے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا, سادات کرام میں اس نتیجے پہ پہنچا, علامہ نقی کی تفسیر علم نشرہ اور سرور القلوب پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب اردو دودھ پی کر بچپنا طے کر رہی تھی تو اردو کے شباب کا یہ عالم تھا. میں نے پھر کہا کہ وہ تو مجھے اعلیٰ حضرت کے بھی باپ نظر آ رہا ہے. اردو زبان میں ان کے قلم کو دیکھ کر وہ تو اعلیٰ حضرت کے بھی باپ ہیں, اور یقیناً باپ ہیں. تو تفسیر علم نشرہ ان کی کتاب ہے, بڑی مشہور ہے. ایک سورت جس کی چند آیتیں ہیں, 400 سے زائد صفحات پر اس کی تفسیر لکھی, اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چھوڑا ہوا. سب کور کیا, شفاعت کور کیا, علم غیب کور کیا, فضائل کور کیا, نماز کی فضیلت تک اسی نے بیان کر دی, مسائل کو اسی نے بیان کر دیے, ذکر کی فضیلت بیان کی, حضور کے القابات درجنوں کی تعداد میں اس میں بیان فرمائے. بہرحال وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, جا کر دیکھنا ان کی قبر میں فاتحہ پڑھنا کہ کیسا ادیب اور عاشق تمہاری زمین پہ سو رہا ہے. ایک ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے آپ کی زمین پر, اعلیٰ حضرت کے والد بھی زمین پہ, ان کے استاد بھی, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے دو لوگوں کے فتووں پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے. ایک تو میرے والد مولانا نقی علی خان ہے, اور دوسرے تاج الفول مولانا عبد القادر بتائیوری رحمۃ اللہ علیہ. اندازہ فرمائے, اللہ اکبر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, کیسی امانتیں زمین کے اندر آرام کر رہی ہے. تو سن لو, اگر ہم کہیں کہ اعلی رسول کے لیے تفسیر بحر المواج میں لکھا ہے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے, اگر میں کھڑے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نقی علی خان لکھ رہے ہیں حدیث پاک, آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو, اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ, اور اس پر تصدیق کس کی ہے؟ امام اہل سنت کی. اس تفسیر پر تصدیق امام اہل سنت کی. کیا بات کہی, کہا باپ بھی لاجواب, بیٹا بھی لاجواب. میں علامہ وامکی پر اور آگے بڑھ کے کہوں پورا خاندان ہی لاجواب. لاجواب اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم نے نہ باپ کو دیکھا, نہ بیٹے کو دیکھا, نہ مفتی اعظم کو دیکھا, نہ حجت الاسلام کو. میں اپنی بات کرتا ہوں, 81 میں وہ چلے گئے اور 83 میں میری پیدائش ہے, لیکن ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھا. جب حجت الاسلام کا پوت کا حسن ایسا ہے تو اس میں حجت الاسلام کیسا ہوگا؟ مفتی اعظم کے نواسے کا تقویٰ ایسا ہے تو مفتی اعظم کا تقویٰ کیسا ہوگا؟ اور اعلیٰ حضرت کے نبی گئے
محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا ملتا نہیں. ہم تو سمجھ کے دیکھ کر اس لیے کہ چاول کا ایک دانہ ایک پوری چیک کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھداروں کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اتنے سمجھدار نہیں. ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم. اجاز کیا کر رہا تھا تو حضور کی یاد کو دیکھو تو بارہ حضرت سیدنا جابر کی بات چلی تھی، باتیں ان کی طرف جاتی ہے. حضرت جابر نے کہا مجھے اٹھاؤ تو صحیح، اور اس کے بعد اٹھا کر کے کھڑا کیا. اتنی عمر ہو گئی تھی کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. جب حضرت امام محمد باقر آئے تو انہوں نے ان کو پکڑا. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے ان کے پکڑنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بارہ میں صرف سمجھانے انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی آگوش میں لیا، اور لینے کے بعد امام محمد باقر کے سینے کے بٹن کھولے اور بٹن کھول کر کے اپنی انگلیوں کو یوں سینے پہ ملا، اور ملنے کے بعد سنگا اور سن کر کے مسکرائے اور مسکرا دیے. اور پھر اس کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا، ادھر یہ مسکرائے ادھر وہ بھی ہنس دیے. یہ وہ چلے گئے یہ چلے گئے. شاگردوں نے پوچھا سرکار یہ سینے پہ مل کر کے مسکرانے کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا واللہ جو خوشبو رسول اللہ میں سونگا کرتا تھا وہی ان کی اولاد میں میں نے سونگی. خوشبو آتی ہے اگر ایمان کی ناک سلامت ہے تو خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. حضرت بیدم شوارسی نے اسی لیے بہت دمدار بات کہی ہے، جس کو بدعقیدگی کا زکام ہو اس کو خوشبو نہیں آتی، جس کی ایمان کی ناک سلامت ہو اس کو خوشبو آتی ہے. کسی شہر نے 100 سال پہلے دیکھا کہ خوشبو آتی ہے، جیسے بیگم شوارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے پر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے پر ہے. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں ہوئے رسول. اگر ایمان کی آنکھ سلامت ہے تو اب بھی علی کا رنگ نظر آتا ہے اور اب بھی نبی کی خوشبو سنائی. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیگم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے وہ خوشبو سن کہا کہ پھر ان سے پوچھا کان میں کیا کہا کہ آپ اتنا خوشی سے ہنس دی؟ انہوں نے کہا تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا محمد باقر آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس کو میرا سلام پیش کر دے. نانا کا سلام وصول کر کے ہم خوش. یہ تھے صحابہ کرام، یہ ان کے تعلقات. اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑتے نہ ان کو. ایک خاتمہ اہل البیت کا دامن ایک خاتمہ صحابہ. آخری بات اسی لیے اپنی اولاد کو عشق رسول، عشق اہل بیت اور قرآن سکھا. قرآن کی تعلیم بھی دو، سب پڑھاؤ. پہلے قرآن پڑھاؤ، فرائض علوم پڑھاؤ، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی. آخری بات کے طور پہ اپنے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کی ایک بات بیان کر دوں. عنوان ہے نا اس سے حالانکہ ٹائم اگر ہوتا تو میں اور پڑھتا پھر حضور مفتی اعظم کی زندگی پڑھتا، لیکن آخری بات کی طرف حضور مفتی اعظم کو بریلی والوں سے زیادہ کون جانتا. لیکن بہرحال مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم جب بھی کسی کمرے میں قیام کرتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے اجازت کے بغیر کمرے میں نہ آنا. ممبئی میں رکے ہوئے تھے، جس کے گھر قیام تھا انہوں نے سوچا کہ حضرت تعویذ دیتے دیتے اتنا تھک گئے کہ کھانے کا وقت نہیں ملا. ایک بات آپ کو بتاؤں، پہلے میں اللہ کی قسم کھا کے بات کہوں کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو میں کسی سنی کو طنز نہیں کرتا، کیونکہ ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں. میں اس لیے آپ کسی کو ذہن میں مت رکھیے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے، ٹھیک قسم اس لیے کھا رہا ہوں، لوگ پڑیاں باندھتے یہ کہتے ہیں وہ. پھر آپ سن، حضور مفتی اعظم جو پیر تھے نا وہ غریب پرور پیر تھے. حضور مفتی اعظم غریب پرور پیر تھے. ان کے نزدیک ممبئی کا سیٹ اور بریلی کا جھوپڑے میں رہنے والا غریب برابر ہوتے تھے. ان کے کوئی دو قطار نہیں تھی، ان کے دو نظریات نہیں تھے. وہ غریب پرور تھے. جتنی محبت وہ مالداروں کو دیتے تھے اتنی غریبوں کو بھی دیتے تھے. جیسے وہ مالداروں کی دعوتیں قبول کرتے تھے غریبوں کی بھی، بلکہ بعض جگہ مالداروں کو نظر انداز کرتے تھے
اور غریبوں کو فوقیت دیتے تھے، چونکہ حضور بھی غریب پرور رسول تھے، غریب نواز بھی غریب پرور تھے، غوث پاک بھی غریب پرور تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضور غریب پرور تھے۔ یہ دولت کی پجاری پر اب شروع ہوئے، یہ 14ویں صدی کی نحوست ہے جس نے جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے پیرا مریدی کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، امیر آئے تو اس کی خیریت پوچھی جاتی ہے، غریب سے مصافحہ کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ امیر کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی قطار لگی ہوتی ہے، غریب شہر کے جنازے میں کوئی کندھا دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، یہ اپنا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے امیری غریبی کا فرق مٹایا تھا۔ جہاں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار کھڑا رہتا تھا، وہاں بلال حبشی جیسی شخصیت بھی کندھے سے کندھا لگاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تم نے امیری اور غریبی کی دیواریں بنائی ہیں، ظالموں، تم نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا، جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا۔ غربت کی چکی میں پسنے والے یہ نہ کریں گے، حالانکہ ہم ان کی تائید نہ کر رہے ہیں، تائید نہیں کر رہے ان کی، لیکن انسان کہیں تو مجبور ہوتا ہے۔ غریبوں کو سہارا دینے والا ہے کون؟ مسجد کے مصلے سے لے کر خانقاہ کی مسند تک، اللہ ماشاءاللہ دیکھیے تو چیک تو کیجیے، تلاش تو کیجیے، کون ہے غریبوں کا؟ مفتی اعظم غریب پرور مرشد تھے، سب کی خیریت سب سے ملتی تھی، سے ملاقات، ان کے یہاں ہلکے بھاری لفافے میں تفریق نہیں تھی، وہ جانتے تھے تحفہ تحفہ ہوتا ہے، 1 کروڑ کا ہو یا سڑی ہوئی کھجوریں ہو، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دولت کے پجاری نہیں تھے، بے نیاز انسان تھے۔ بہرحال تعویذ لکھتے تھے، لوگوں کو تعویذ دیتے، کبھی تعویذ بیچا بھی نہیں تھا، حالانکہ آج ان کے نام پہ ہم بہت تعویذات بیچ رہے، دھندا ہی کرتے ہیں۔ ہاں، جس کو کچھ نہیں آتا وہ ایک کتاب یہاں سے چھپی ہوئی اپنی بغل میں لے کر کے گھومتا ہی رہتا ہے، یہ حال ہے، اور بہت بدنام ہوئے ہیں ہم۔ اللہ کی پناہ، اللہ میں ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم کا پابند۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی میری نظر میں نہیں ہے، میں جنم حالات کے تقاضے کے تحت۔ پھر تعویذ دیتے دیتے کبھی کسی نے غصہ نہیں کرتے تھے، اتنا دیا کہ کھانا بھی بھول گئے، جب کمرے میں چلے گئے تو اس میزبان کہہ سکتے تو کھانا نہیں کھایا، چلو دودھ پلا دیتے ہیں، ایسے دودھ پی کے سو جائیں۔ جیسے ہی دودھ لے کر کمرے میں گئے، توجہ فرمائے، میں ایڈ کر رہا ہوں، چلانے والوں کو چلانے دے، کوئی بات نہیں، آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ اگر پورا مجمع خاموش بیٹھا ہے کہ آدمی چلائے تو اس کے لیے تقریر ڈسٹرب نہیں کی جا سکتی، آپ سن لیں، بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کر لیں۔ آپ دودھ لے کر کے جب میزبان اجازت کے بغیر کمرے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے قتل کر دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اب ایک انسان جس کے گھر مفتی اعظم کا مرڈر ہو جائے، قتل ہو کر دیا جائے، اس کے اپنے گمان میں، اور کل سے تو میں وہ سر اٹھا کے جی بھی نہیں سکتا، ہم مرے دم تک نہیں بلکہ قیامت تک ایک دھبا لگ جائے کہ اس لیے مفتی اعظم کی حفاظت نہیں کہ کسی نے ان کا قتل کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، صدمے سے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا، صرف سر نہیں کٹا، پورا جسم ٹوٹ گیا۔ چیخ مار کے بے ہوش جب ہوا ہے تو دودھ بھی گرا اور یہ بھی گرا، جب ہوش آیا تو حضور مفتی اعظم اس کو تسلی دے رہے تھے کہ قاضی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اجازت کے بغیر کمرے میں نہ آئے، کیوں آئے تھے آپ؟ حضور یہ کیا تھا، یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ میں نے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا۔ فرمایا اس کو تسلی دے، دودھ میرے قسمت کا نہیں تھا، وہ تو قالین کا تھا، قالین سو اس کو پی گئی، چھوڑو۔ حضور یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ صحیح دیکھا، لیکن وہ مفتی اعظم تھے۔ آج تو ہم لوگ اگر بیچارہ ناظم دو القابات کم کر دے تو جلسے والوں کو سائڈ میں لے کے کہتے ہیں آئندہ مجھے بلانا تو اس کو مت بلانا، بڑا خوشکا مزاج رکھتا ہے وہ کمینہ۔ جی جی، ہائے 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 ہائے، کیا تمہارے اسلاف تھے اور تم کیا ہو؟
झूठी झूठी बातों के झूठी झूठी तारीफ से खुश होने वालों, करामत गढ़ने वाले नाजिमों को अपने साथ लेके चलने वालों, मुझे बताओ मरोगे या जवाब दोगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े रहोगे? क्या ये नहीं पता कि जिसके अंदर जो खूबी ना हो वो खूबी बयान की जाए? अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, तू तो वो था नहीं ना, तू तो वो था नहीं, बता। हाय हाय बताओ अल्लाह की पनाह। हुजूर मुफ्ती आजम ये मंजर देखा, फरमाया हाजी साहब बताता तो हूँ लेकिन वादा करो जब तक मैं दुनिया में रहूंगा ये वाकया किससे बयान नहीं करोगे, ये वाकया किसी से बयान नहीं करोगे। मेरे भाइयों आजकल लोग जो है ना सेंसर गेट को भी अपनी करामत समझते हैं। पड़ोसी मुल्क के एक पीर साहब इंग्लैंड गए तो बाद में मुरीदों ने आगे कहा जब तक पाकिस्तान में रहते थे तो पीर की अजमत पता न चली, इंग्लैंड गए तो पता चली कि पीर की अजमत पैदा। वो कैसे? जहाँ जहाँ पीर साहब गए खुद ब खुद गेट खुलते चले गए, एयरपोर्ट के गेट खुद ब खुद खुलते चले गए। ये करामत तो रोजाना हमारे मौलाना आसिफ के साथ भी होती होगी, मौलाना इमरान के साथ भी, क्योंकि उन गेटों के अंदर जो है हसासियत है ना, वो सेंसर लगे हुए उसके अंदर, वो भी करामत में शुमार है। ये गेट और हमारे मुफ्ती हुजूर नस्मीन या कहते थे वली सीरत वली सूरत, हमारे मुफ्ती वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम ने फरमाया, हमारे मुफ्ती आजम ने फरमाया हाजी साहब जब तक मैं दुनिया में हूँ वादा करो ये किसी से नहीं कहोगे। ना हुजूर नहीं कहेंगे लेकिन बताए ना, फरमाया हाजी जुमले पे गौर करें, हाजी साहब मैं कतील इश्क रसूल हूँ, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, इश्क मुस्तफा में मुझे कत्ल किया जाता है, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। किसकी तरफ इशारा है? अल्लामा अहमद जान के शेर की तरफ, पुश्तगाने खंजरे तस्लीम हर ज़मा अब अज़ गैब जाने दीगरस, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगरस। जो इश्क़ रसूल और रज़ा के अल्लाह पर खंजर से कत्ल होते हैं, हर लम्हा उनको एक नई जिंदगी दी जाती है। पुश्तगाने खंजरे तस्लीम ला हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगरस। मेरे मुफ्ती आज़म कहते हैं मैं कतील इश्क़ रसूल हूँ। जुमले की लज्जत को महसूस कर लो बरेली वालों, मैं कतील इश्क़ रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। उसी को मुफ्ती आज़म कहते हैं वली सीरत वली सूरत। हमारे मुफ्ती आज़म उन्हें जाना उन्हें मान न रखा कैसे काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान में। और मुफ्ती आज़म कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे हमेशा रहे रोए यार आँखों में, वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, कि जलवगर रहे रुख की बहार आँखों में। या रसूल अल्लाह तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो और लो देख लो, लो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में, लो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में। कौन वली है कौन नहीं वली है ये मुरीद बोलते हैं, खतीब बोलते हैं, नाज़िम बोलते हैं। मेरा मुफ्ती आज़म वो वली है जिनको पैदा होते ही जिसने वली कहा वो कोई और नहीं था, वो उनके पीर मुर्शिद सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी थे, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ओ गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, प्यारा प्यारा है अहमद नूरी, मीठा मीठा है अहमद नूरी। ये अहमद नूरी है जिन्होंने कहा बड़े मौलाना आज आपके घर बेटे की विलादत, आला हजरत तो थे ही मानेरा शरीफ, आपके घर बेटे की विलादत हुई है, वो अपने जमाने का बहुत बड़ा वली होगा। जब मैं आऊं तो मुझे दिखाना। अल्लाह अकबर। और आए 6 महीने में ही आए, मुफ्ती आजम 6 महीने के गोद में दिए गए तो मुरीद भी किया और 6 महीने की उम्र में खिलाफत भी अता फरमाई। ये थे मुफ्ती आजम वली सीरत वली सूरत।
ہمارے مفتی اعظم تاج الشریعہ کے چند مصروں پر مفتی اعظم کے ذکر کو مکمل کر لوں، اس لیے کہ بہت لمبا بیان تو نہیں کر سکتا، ٹائم ختم ہوا۔ وہ کہتے چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، رنج و فرقت کا ہر ایک سینے میں شعلہ چھوڑ کر، ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر، ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر، میرا ساقی چل دیا خود میں کو تشنا چھوڑ کر، اور متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی مفتی اعظم متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، اور تم دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر، اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، ہو سکے تو ڈھونڈ اختر، ہو سکے تو ڈھونڈ اختر باغ جنت میں اسے، ہو سکے تو ڈھونڈ اختر باغ جنت میں اسے، وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔